کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد، بھئی رمضان کے روزے تو فرض ہے، 29 ہوئے کہ 30 ہوئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد اگر میں میری امت کو کہوں کہ کوئی روزہ رکھے تو محرم کا روزہ رکھے. بولو کون سا روزہ رکھے؟ محرم کا روزہ رکھے، لیکن دو رکھنے کے، یا تو 9ویں 10ویں یعنی ہمارے اعتبار سے سیٹرڈے سنڈے کو رکھنے کا، یا پھر سنڈے اور منڈے کو رکھنے کا، 10ویں اور 11ویں رکھنے کا. میرے کو یقین ہے موٹا والا اچھا والوں اور خاص کر کے میرے جوانوں روزہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتاؤں یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ، نام سنا آپ نے؟ جلدی جلدی ذرا پٹافٹ بولے تو اچھا لگے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات اپنی قوم میں گئے. ان کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو ان کی قوم کا نام کیا ہے؟ اور اس وقت بنو اسرائیل کتنے تھے؟ 70,000 یعنی 70,000، اس سے زیادہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات میں اپنی قوم میں گئے اور سب کو کہا تیاری کرو، چلو چلو تیاری کرو، آپ کے پاس جو بھی بستر ہے، چادر ہے، کپڑا ہے، زیور ہے، برتن ہے، سب لے لو، ہم کو یہاں سے چھوڑ کے جانا. اس لیے کہ فرعون بہت ظلم کرتا. ارے فرعون بہت اتنا ظلم کرتا تھا، فرعون چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کی بے عزتی کرتا تھا، جوانوں کو مار دیتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے، بنو اسرائیل کے پاس آ کے روئے، آج رات کو ہم کو یہاں سے بھاگ جانا ہے. ارے یہ کوئی چھوٹی موٹی جماعت کو لے کے نہیں جانا ہے. کتنے لوگ کو لے کے جانا ہے؟ 70,000 کو لے کے جانا ہے. اور اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جتنا سامان لے سکتے ہو لو، اس لیے کہ ہم کو یہاں سے بہت دور 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 نکل جانا. ارے ساری قوم نے کہا موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو، راستے میں فرعون کی پولیس ہوگی، فرعون کے آدمی ہوں گے، فرعون کے درباری ہوں گے، ارے کوئی نہ کوئی ہم کو پکڑے گا تو بہت مارے گا، ایسا راتوں رات کیسے نکل جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم کو نکلنا ہے، اس لیے کہ فرعون زمین پہ پلاننگ کرے گا، میرا اللہ آسمانوں پر پلاننگ کرے گا. اور اللہ کی پلاننگ کے آگے کسی کی پلاننگ چلتی نہیں. چلو سب تیار ہو گئے، بولو سب تیار ہو گئے. رات کا وہ ٹائم جو طے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا چلو خود آگے آگے، اور بولو 70,000 پیچھے پیچھے چلے 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 چلے. ہاں ڈر بھی لگتا ہوگا سب کو کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، کوئی چھپا تو نہیں ہے، کوئی مارے گا تو نہیں، کوئی تلوار تو نہیں برسائے گا، کوئی تیر تو نہیں برسائے گا، مگر چلے جا رہے. اور حضرت موسیٰ سب کو کہہ رہے کوئی ٹینشن نہیں لینا، کوئی ٹینشن نہیں لینا. اگر فرعون کی حکومت زمین پر ہے تو میرے اللہ کی حکومت آسمانوں پر ہے. چلے ایک جگہ آئی، جیسا ہم لوگ بھی کبھی ہائی وے پر چلتے، جگہ آئی. اب دو راستے آ گئے، ادھر جانا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہر گئے، کہا کہ کہاں جانا. پھر کہا چلو ادھر اس طرف چلو. کچھ سوچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چلے. اب 70,000 کو لے کے جا رہے، سامنے سمندر آ گیا. بولو کیا آ گیا؟ راستہ ختم ہو گیا. دریا، ارے موج مارتا ہوا دریا، تھپیڑے مارتا ہوا دریا. آپ نے دریا تو دیکھا ہوگا نا، ارے بڑا دریا، اس میں کیا جائے، اور کشتی بھی نہیں ہے اور کوئی تیرنا بھی آتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے دریا آ گیا اور 70,000 آئے. موسیٰ کہاں جانا؟ دریا میں جانا. ارے دریا موت ہے موت، ارے جائیں گے، سمندر کا پانی کہاں مار ڈالے گا، ہم کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا راستہ بھول گئے، غلط راستے پر آ گئے. تو سب نے کہا کیا کرنا؟ کہا واپس چلو دوسری جگہ پہ جانا. چلو واپس چلو. اب 70,000 کو لے کے واپس چلے اور دور نظر آیا فرعون آ رہا ہے. پورے لشکر کو لے کر جاہو جلال اور رعب اور دبدبے کے ساتھ. ارے گھوڑے پر فرعون اور اس کی پولیس اور اس کے سارے آدمی ایک دھم دبا کے آ رہے. اب وہ 70,000 نے کہا موسیٰ کہاں جائیں گے؟ آگے جائیں گے تو بھی موت ہے، اور بولو پیچھے جائیں گے تو بھی موت ہے. آگے جائیں گے تو سمندر ہے، ڈوب کے مر جائیں گے، اور پیچھے جائیں گے تو فرعون مار کے ہماری بوٹی بوٹی کرے گا. سب لوگوں نے حضرت موسیٰ کو ڈانٹنا شروع کیا. وہ اچھے تھے، ہم اپنے گاؤں میں تھے نا، اچھے تھے، مار کھاتے تھے، لیکن کم از کم زندہ تو تھے، کھانا تو ملتا تھا، 2 وقت کی روٹی تو ملتی تھی. ارے یہاں تو سامنے بھی موت ہے اور پیچھے بھی. حضرت موسیٰ بھی بہت ٹینشن میں. اور کس کو مانگنے کا؟ بولو نا کس سے مانگنے کا؟ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے. اللہ کیا کرو اللہ؟ اللہ نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی تھی. ارے بولو کیا تھا؟ لکڑی تھی. کوئی ڈنڈا تھا، کوئی لکڑی تھی. کہا کہ اللہ لکڑی ہے. کہا مارو، سمندر پہ مارو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمندر پہ ماروں گا تو کیا بھائی اتنا بڑا دریا ہو، آپ لکڑی لے کے جاؤ اور جا کے سمندر پہ مارو تو ڈھاک آواز آئے گی اور پانی اڑے گا آپ کے اوپر، اور کیا ہوگا بھائی، اور تو کچھ ہونے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتنا بڑا دریا اور یہ لکڑی کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کو مت دیکھنا، لکڑی کو مت دیکھنا، میرا حکم ہے، اس حکم پہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، پوری قوم کو کہا آ جاؤ، اللہ نے مجھے کہا ہے یہ لکڑی میرے کو سمندر پہ مارنا ہے۔ ارے سب لوگ کہنے لگے ارے لکڑی کو سمندر پہ مارو گے تو کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہ کچھ تو ہوگا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ آگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی لی اور سمندر پہ جیسے مارا، اے میرے پیاروں موٹا وراچھا والو، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آج تک آپ نے دیوار کو دیکھا ہوگا لیکن پانی کی دیوار کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پانی جو ہے نا، پانی ادھر کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، ادھر پانی کھڑا، پھر راستہ بن گیا، پھر پانی کھڑا، پھر راستہ، 12 راستے بنے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 کو لے کر چلے تھے اور وہ 70,000 12 خاندانوں کے تھے۔ اللہ نے ہر خاندان کے لیے ایک راستہ بنا دیا تھا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا چلو، حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں پورے قوم کو لے کر، پورے بنو اسرائیل کو لے کر چلا، ادھر پانی کی دیوار تھی، ادھر پانی کی دیوار تھی، بیچ میں راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ فرماتے اللہ کی قسم ہم تھے، عورتیں تھی، بچے تھے، بچیاں تھی، ہم یہ کنارے سے وہ کنارے تک چلے گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی کو قرآن نے بھی کہا، 19واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو نا کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی سمندر پہ ماری، سمندر پھٹ گیا، پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ پانی میں چلنے لگے۔ پانی میں پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آئے مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی۔ حضرت موسیٰ بھی اور بولو بنو اسرائیل بھی سب پار ہو گئے۔ پیچھے کون آ رہا تھا؟ اب اس کے اندر ہوشیاری بہت تھی، کیا کہتا معلوم؟ یہ میری وجہ سے راستہ بن گیا۔ اس کو سمجھایا بھی کتنے لوگوں نے، تیری وجہ سے نہیں ہوا، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ پیغمبر ہے، تم کو نہیں معلوم، میری وجہ سے ہو گیا۔ اس لیے کہ فرعون کم بخت 400 سال کی تو عمر کا ہو گیا تھا۔ کتنے سال کا؟ اپنے میں کوئی جاوے 400 تک، کوئی جانے بھی نہیں دے رہے۔ اپنے 90 پہ ہو جاوے نا، 90 کے بعد مرے نہ پوچھے بھائی ایک مری گیا، اوے نہیں مرے تو کیا نہیں مروانا، کتنا جیے گا بھائی، سینچری پوری کرے گا۔ یہ فرعون نے 4 سینچری پوری کر دی، 400 سال کا ہو گیا۔ میرے کو معلوم ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میری وجہ سے بنا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو ڈالو۔ ارے سب نے منع کیا نہیں، ارے کہا ڈالو گھوڑے ڈالو۔ فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، سارے پولیسوں نے اپنے گھوڑے ڈالے، سارے درباریوں نے اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑے ٹاپ ٹاپ دبانا شروع کیا۔ سمندر کے بیچ میں پہنچے، اللہ نے پانی کو کہا واپس تیری حالت پر آ جا۔ پانی اپنی حالت پر آ گیا، بولو فرعون مر گیا، ڈوب گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے پہلے فرعون یہاں تک پانی میں آیا، کتنی عمر کا تھا؟ کم وقت 400 سال کا، پھر یہاں پانی میں آیا، پھر یہاں تک پانی میں آیا۔ جب یہاں پانی میں آیا تو کیا کہتا معلوم؟ اے اوپر والا، میں اللہ نہیں، اللہ تو ہی ہے، میں جو موسیٰ جو کہتے نا میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ یہاں تک آ گیا پانی، تب اللہ نے آسمان سے کیا کہا؟ فرعون توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، دعا کرو ہمارا بھی بند ہونے سے پہلے اللہ توبہ نصیب فرما دے وے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں اللہ نے کہا فرعون اب نہیں، تھوڑی دیر پہلے مانگا ہوتا تو قبول کر لیتا، اب توبہ کا دروازہ۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اللہ نے کہا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ نے کہا 400 سال تو نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے کہا میری قسم تیری لاش کو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا،
آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں تڑپ رہی ہے، نہ زمین قبول کرنے کو تیار ہے نہ آسمان قبول کرنے کو تیار ہے۔ چلو فرعون، بولو فرعون مر گیا، ڈوب گیا، اس کا پورا لشکر برباد، اور حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ سبحان اللہ بولو نا، حضرت موسیٰ پار ہو گئے۔ اب یہ کڑی کو کڑی سے جوڑنا بہت ضروری ہے، جوڑیں گے نا، کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے نا، یہ واقعے کو اپنے دماغ میں رکھنا۔ اب ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہجرت کر کے مکہ سے بولو مکہ سے مدینہ آئے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور محرم مہینہ آیا اور 10ویں محرم آئی، عاشورے کا دن آیا۔ ہمارے نبی کو پتا چلا سارے یہودیوں نے روزہ رکھا ہے، سارے یہودیوں نے، مرد عورتیں بچوں نے روزہ رکھا۔ ہمارے آقا صاحب نے بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا، کہا آج 10ویں محرم روزہ کیوں رکھ رہے ہو، روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ ارے وہ یہودیوں نے کہا محمد ہم تو روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ 10ویں محرم میں آج ہی کے دن فرعون مر گیا، آج ہی صبح میں فرعون پاپی ڈوب کے مر گیا اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ سمندر کے پار نکل گئے۔ ارے حضرت موسیٰ جیت گئے اور فرعون ہار گیا، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس خوشی میں کہ ہمارے نبی کو نجات ملی، ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اسی وقت فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم موسیٰ سے محبت کرتے ہو ہم تمہارے سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ نا ہمارا ایمان موسیٰ پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا بچہ پڑھتا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم تو سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے یہودیوں اگر تم موسیٰ سے محبت کرتے ہو تمہارا معاملہ محبت کا ہے، ہمارا معاملہ تو ایمان کا ہے، ہم تو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا اگر یہ حضرت موسیٰ کی کامیابی میں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے گئے، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت بھی محرم 10ویں محرم کا روزہ رکھے گی۔ اس طرح 10ویں محرم کا روزہ آ گیا، بولو 10ویں محرم کا روزہ آ گیا۔ لیکن پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب 10ویں محرم کا روزہ ہو گیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تو ان کی کاپی ہو گئی، ان کی کاپی ہو گئی یہودیوں کی، اور اسلام کسی مذہب کی کاپی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے، بے شک 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے، لیکن یا تو ایک آگے رکھیں گے یا ایک پیچھے رکھیں گے، یعنی ہم 9ویں 10ویں رکھیں گے یا 10ویں اور 11ویں رکھیں گے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اللہ آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ اگلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایک روایت میں فرمایا ہمارے نبی نے